بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ یوں تو ظاہر ہے کہ بہت ساری خبریں ہوتی ہیں جس پہ بات کرنے کو دل چاہتا ہے۔ مثلا آج سینٹ کے اندر جو فوجی عدالتوں کا بل تھا وہ منظور نہیں ہو سکا، وہ ڈیفر ہو گیا۔ بڑی شاندار تقریریں بھی ہوئیں اور تاج حیدر صاحب نے، فرت اللہ بابر صاحب نے اس میں بہت ہی اچھی باتیں بھی کیں اور اعتراض اٹھایا کہ اگر جمہوریت ہے تو اس طرح کے جو قوانین ہیں ان کو پارلیمان کیسے پاس کر سکتی ہے۔ فرت اللہ بابر صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں رہے گی اگر ہم اس کا کوئی اس طرح کا بل پاس کرتے۔ بہرحال یہ تو کرنا پڑے گا بابر صاحب، آپ کو بھی، رضا ربانی صاحب کو بھی، اور اب سنا یہ جا رہا ہے کہ منگل کو اس کو پیش کیا جائے گا بل کو۔ اطلاع یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب منگل کو ہاؤس میں نہیں ہوں گے، سو کیا وہ ہاؤس میں ان کی غیر موجودگی میں یہ بل پاس ہوگا؟ یہ ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ 2017 کے آغاز کے ساتھ ہی اور اب جب بیت رہا ہے، انتخابی سیاست جو ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچ رہی ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے، جوڑ توڑ شروع ہو گئے ہیں۔ اس میں دلچسپ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ بلوچستان میں بی این پی عوامی اور بی این پی مینگل کے ساتھ پیپلز پارٹی اپنی پینگیں بڑھا رہی ہے۔ کے پی کے اندر آفتاب خان شیرپاؤ صاحب کی پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی اپنی بات کر رہی ہے۔ پنجاب کے اندر زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آج جا کے کچھ دنوں سے، اور کچھ دن تک وہ رہیں گے، اور وہاں پہ بھی وہ اپنی جو الائنس ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال یہ سوال یہی ہے کہ وہاں کون سا ایسا بڑا الائنس ہے جس کے ساتھ وہ مل کے آگے چل سکتے ہیں۔ لیکن یہ اب انتخابی سیاست اپنے ایک عروج پہ جانے کی جب کوشش کر رہی ہے تو ایشوز بھی بڑے دلچسپ آ رہے ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی پشتون طلباء کے اوپر جو ان کا چارج تھا، پھر وہاں سے جو سیاست رد عمل کے طور پہ آئی، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر جماعت اپنا اپنا کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انٹرسٹنگلی اگر ہم دیکھیں شرجیل میمن صاحب کا جو واقعہ ہوا، اس نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ایک سٹیٹمنٹ دینے پہ مجبور کیا، یا انہوں نے خوشی سے وہ سٹیٹمنٹ دی۔ وہ سٹیٹمنٹ کیا تھی ہم آپ کو سنواتے ہیں، لیکن اس سے ایک بہت ہی دلچسپ بات جڑی ہوئی ہے، لہٰذا وہ آگے جا کے اس کو ڈسکس کریں گے۔ ذرا سنیے گا مراد علی شاہ صاحب نے وفاق کو کیا کہا تھا۔ میں یہ بھی وارن کر رہا ہوں کہ اگر اس طریقے سے انہوں نے کنٹینیو کیا ان اداروں نے، چاہے وہ فیڈرل ادارے ہوں، اور یہ اتنی آپ کو اگزامپل بتائی، ہم ان کو نہیں رہنے دیں گے ادھر، ہم ان اداروں کو کہیں گے اپنا بوریا بستر لپیٹو اور جاؤ ادھر سے۔ یہ بہت اسپیسیفکلی میں ان کو میسج، بہت اسپیسیفکلی انہوں نے کہا کہ میں یہ وارن کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو بوریا بستر اپنا گول کریں اور لپیٹیں، یہاں سے جائیں۔ اچھا، کل پھر انہوں نے اسی طرح کا سٹیٹمنٹ دیا، اور وہ تھا پانی کے مسئلے کے اوپر۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں پانی نہ ہونے کے برابر رہ گیا، اور اگلے 4-5 سال میں یہ ایشو اسی طرح ہوگا جیسے لوڈ شیڈنگ کا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بات کرتے ہوئے پانی کے حوالے سے انہوں نے کچھ اور زیادہ سخت الفاظ استعمال کر لیے۔ ذرا سنیے گا انہوں نے کیا کہا۔ ہمیں یہ فورس نہ کیا جائے کہ جو مرکز کے ادارے ہیں ادھر جو زیادتی کر رہے ہیں جن کے ساتھ، ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں، ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایکشن لینے پہ مجبور نہ کیا جائے۔ پھر کل اعتزاز صاحب نے، ہم نے یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ رینجرز کو واپس بلایا جا سکتا ہے یا بھیجا جا سکتا ہے، سندھ حکومت بھیج سکتی ہے؟ اعتزاز صاحب نے کیا کہا، ذرا وہ بھی سنیے گا۔ 89 میں فیڈرل گورنمنٹ نے چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب اور ہوم سیکرٹری پنجاب، ان کو وڈرا کیا تھا، تینوں کو نکال کے اپنے بندے لگائے تھے، نکال دیا تھا پنجاب سے۔ یہ تو اس جب جاگ پنجابی جاگ وہ جب کر رہے تھے نواز شریف، تو یہ مراد علی شاہ نے کہہ دیا، تو ایک شور پڑا ہوا ہے جس کی، تو اس کا مطلب ہے وہ رینجرز کا بھی بوریا بستر گول کر سکتے ہیں نا، ان کے اختیارات تو ہیں کہ وہ نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے۔ بالکل بالکل، اگر وہ نہ مانگیں تو رینجرز کا کوئی اختیار نہیں ہے سندھ کے اندر۔ سندھ کے اندر اگر سندھ آرٹیکل 147 کے تحت نہیں مانگتی، واپس کر دیتی ہے، تو رینجرز کا کوئی اختیار نہیں۔ اچھا، رینجرز کا کوئی اختیار نہیں اور چاہیں تو واپس بھیج سکتے ہیں، اس طرح کا اشارہ مل رہا ہے۔ چودھری نثار نے آج جواب دیا اور انہوں نے بھی کافی سخت الفاظ استعمال کیے، ذرا سنیے گا۔ یہ انتہائی سیریس سٹیٹمنٹ تھا۔ کسی اور ملک میں یہ دیتے تو سیاست کو ایک طرف لوگ رکھتے اور انٹلیکچوئلز، میڈیا، اکراس دا بورڈ پولیٹیشنز، ان کے ایک
लफ्ज का पोस्टमार्टम करते एंड दे वुड हैव टेकन हिम टू टास्क। देखें, सिंध कोई सूबा भी, मैं सिंध नहीं कहता, कोई सूबा भी किसी की जागीर नहीं है कि वो ये फैसला करे कि यहां किसने रहना है और किस नहीं रहना, कौन कार्रवाई कर सकता है और कौन कार्रवाई नहीं कर सकता। ये तो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कोई जिम्मेदार आदमी सोच भी नहीं सकता। ये किसी का कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है कि वो फैसला करे किसने रहना कि नहीं रहना। अब असद कैसर साहब के खिलाफ ज़ियाउल्लाह आफरीदी साहब एक्टिव हो गए हैं, कहीं करप्शन के मामले के ऊपर है, पनामा का फैसला आ नहीं रहा, सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकती है, ये सब क्या इंतखाबी कार्ड्स हैं, आज इसी पे हम बात करेंगे। जनाब असद उमर साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, जाना माना नाम है। हमारे साथ मौला बख्श चांडियो साहब हमारे बहुत मोहतरम सिंध से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, चांडियो साहब बहुत गहरी निगाह रखते हैं। और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वफाकी वजीर हैं, हमें ज्वाइन करें वीडियो लिंक पे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले चांडियो साहब मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। सर, ये जो स्टेटमेंट्स थे, क्या हम ये कहें कि ये सिंध कार्ड पीपल्स पार्टी अब इस्तेमाल करना चाह रही है क्योंकि इंतखाबी साल में अब दाखिल हो गए हैं और इस तरह की जो धमकी आमेज जो लहजे और अल्फाज हैं ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या वाकई ये सिंध कार्ड है या कुछ और? सर, सिंध कार्ड नहीं है, सिंध एक हकीकत है, पाकिस्तान का खालिक सूबा है, कार्ड नहीं है। ये बदकिस्मती है, नून लीग ने बड़ा और मखसूस मफादात के तहत चलाया हुआ है कि जो सिंध की बात करे वो सिंध कार्ड होगा। सिंध कार्ड नहीं, सिंध जिंदा जावेद एक कौम है जिसका पाकिस्तान में हिस्सा है। और रहा सवाल यह उनके इस्तेमाल करने की बात नहीं है, हुकूक की बात करनी है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप कल भी मैं परसों भी कहा, जब तक आप गलत को गलत नहीं कहेंगे, उसूलों की बात नहीं करेंगे तो तलखियां खत्म नहीं होगी। बताएं धमकियों की जबान किसने शुरू की, बता किसने सूबों को जलील करना शुरू किया? ठीक है, मैं मानता हूं अगर जागीर नहीं है वजीर आला की कोई सूबा, तो वफाकी वजीर, किसी भी वफाकी वजीर की गुलाम भी सूबे नहीं होते। सूबा इंतजामी तकसीम नहीं है, सूबे 4 कौमें हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तख्लीक की है, पाकिस्तान के बानी है 4 सूबे। आप सूबों को गुलाम तो नहीं समझते? ठीक है, आप वफाकी वजीर होंगे, हाँ, इस हैसियत में हम आपकी इज्जत करते हैं। बताएं तलखियां किसने पैदा किया है, धमकियां किसने दी है? धमकियों का आगाज आपने किया, तलखियां आपने बढ़ाई, गलत इदारों के बीच में गलत फहमियां आपने पैदा की। बयान देते हैं, खुद को जिंदा रखते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं। हमारा कोई ऐसा माहौल नहीं है, हम किसी वफाक के खिलाफ नहीं है। मेमन साहब के मामले पे बात कर रहे थे ना, वो शर्जील मेमन साहब के, अगर शर्जील मेमन साहब के ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं देखिए और नैब कार्रवाई करना चाहता है। चौधरी निसार अली खान को जब आग निकालनी हो, अयान अली को ले आएंगे, डॉक्टर साहब को ले आएंगे, अब चौधरी हमारे शर्जील मेमन साहब को लेकर आए। ये मामलात कतई अलग है। ये लबो लहजा मुराद अली शाह गुस्से वाला लहजा इस्तेमाल नहीं करते, वो कुव्वत बर्दाश्त है उनकी, वो बड़े समझदार वजीर आला है हमारे और कभी ऐसी गैर संजीदगी से बात नहीं करते। लेकिन आखिर आदमी सुन सुन के तंग आ जाता है। आपका लबो लहजा देखिए ना, आप सीजन पॉलिटिशियन है, बार बार असेंबली में आते हैं, असेंबली में बार बार आने के बावजूद आपका लहजा पार्लियामेंट ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने कहा है ये आपका आप जी चांडी साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर ये मसला जो है ये इसको अगर इस मामलों इस तरह से लेंगे तो जाहिर है कि वो रंग आ जाता है कि जी वो पंजाब का मसला है, वो पश्तूनख्वा का मसला है। मैं आपको जी भी ये इशू ऐसा है जिसको 2 सेकंड देने चाहिए। जी प्लीज। हमने कभी भी नस्ल परस्ती, इलाका परस्ती की बात नहीं की। भुट्टो ने, बीबी ने, आसिफ साहब ने, बिलावल साहब ने कभी नहीं कहा सिंध जाग जाओ, सिंध ये हो जाओ, सिंधी उठो, नहीं, ये मियां साहब ने डाला। और चौधरी निसार अली जाग पंजाबी जाग, लेकिन चौधरी निसार अली खान याद रखें, ये कौन सी हुकूमत थी जो वजीर आज़म को पंजाब सूबे में आने से मना कर रही थी? ये किसकी हुकूमत थी जो वजीर आज़म बेनजीर साहब को इस्तकबाल नहीं कर रही थी, प्रोटोकॉल नहीं दे रही थी? ये रवाज किसने डाला? ये किसकी हुकूमत थी जो सिविल नाफरमानी चलाई इन्होंने और पुलिस अफसरान से बेल्ट उतरवा कर उनको शाबाशी दी? अच्छा, रास्ते तो आपने दिखाए हैं। ये कौन है? ये कौन सी हुकूमत थी जिसने वफाक के खिलाफ जुलूस निकाला और वज़ीर आला ने क़यादत की? मैं तब भी कह रहा था मियां साहब, रास्ता जो आप छोटे सूबों को दिखा रहे हो ये अच्छा नहीं है। चांडियो साहब
اس پہ اچھا ہو کہ ڈاکٹر طارق فضل بھی ہمیں جلدی جوائن کر لیں تو اس پہ ان کا میں پوائنٹ آف ویو لوں گی. لیکن اسد عمر صاحب بھی ہیں تو میں اسد صاحب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو بیسک ایشوز ہیں فیڈریشن کے، آپ کے خیال میں آپ اگری کریں گے مراد علی شاہ صاحب سے کہ وہ حل نہیں ہو رہے. پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہو، NFC ایوارڈ کا مسئلہ ہو، کیا واقعی یہ ایڈریس ہونے چاہیے تھے جو کہ 4 سال گزر گئے نہیں ہوئے؟ دیکھیں پہلے تو یہ جو وفاق کے اور صوبوں کے جو آپس میں رشتہ ہے، اس کے اوپر پاکستان کی سیاست میں پچھلے 10-15 سال میں اگر کوئی اچھی چیز ہوئی ہے تو وہ یہ ایک اچھی چیز ہوئی تھی. آپ کی 18th امینڈمنٹ جو ہے اس سے پیش رفت ہوئی. جو NFC ایوارڈ اس وقت آیا اور اس کے اندر شوکت ترین پیپلز پارٹی کے اس وقت فائنانس منسٹر تھے، شہباز شریف نے ایز پنجاب چیف منسٹر ایک پازیٹیو رول پلے کیا. یہ اچھی ڈیولپمنٹس تھی. مسئلہ جو ہو رہا ہے یہ ایک عجیب و غریب سیاسی حکومت ہے جو کسی بھی معاملے کا سیاسی حل نہیں ڈھونڈتی. وہ ہر چیز جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہو جاتی ہے. وہ ہر چیز جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. وہ کل ہی میں کہہ رہا تھا کسی سے، میرے ساتھ اسمبلی میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، چودھری نثار کو ہم سن رہے تھے، تو میں کہہ رہا تھا کہ چودھری نثار ایک ہی گیئر میں بات کرتے ہیں. ان سے پوچھے چودھری صاحب چائے پئیں گے تو وہ بھی اس کا بھی جواب ویسے ہی آتا ہے. اسی دبنگ لہجے سے چودھری صاحب نے 4 مہینے پہلے قوم کو بیٹھ کے بتایا تھا کہ 3 دن کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا کہ ڈان لیگز کے اندر کون مجرم تھا اور اس کو میں. تو وہاں پہ تو زور ان کا چلتا نہیں، وہ اب ادھر اتارے. دیکھیں جہاں تک شرجیل میمن کا تعلق ہے، میرے خیال میں شرجیل میمن کے خلاف کارروائی ہونے میں کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ ہونی چاہیے. اتنے بڑے بڑے کرپشن کے الزام لگے میں وہاں پر بالکل ہونی چاہیے کارروائی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو بات کی ہے، جو اس نے مراد علی شاہ نے بات کی ہے، مراد علی شاہ کے فیصلے کو آپ سیاسی بنیادوں پہ تنقید کا نشانہ تو بنا سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رینجرز کے آپریشن سے کراچی کے اندر، جو سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کے اندر بہت بہتری آئی ہے. آپ کراچی میں سڑک پہ تھے، میں تو بہت پھرتا ہوں، کسی سے پوچھ لیں وہ کہے گا بہتری نظر آئی ہے. تو اگر مراد علی شاہ کل رینجرز کو واپس بھیج دیتے ہیں تو سیاسی طور پہ یہ ایک بہت خراب فیصلہ ہوگا. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو چودھری نثار کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے کوئی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر دی، کوئی دنیا میں کہیں پہ ہوتا تو انٹلیکچوئلز کیا کر دیتے. اگر مراد علی شاہ کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں تو یہ ہر دفعہ ایکسٹینشن دیتی کیوں ہے؟ لیکن جیسے احتساب کی بات ہوتی ہے نا، مثلا وفاقی ادارہ نیب ہے، وفاقی ادارہ FIA، وفاقی ادارہ جو ہے وہ رینجرز ہے. احتساب وہ کہتے ہیں جسے پیپلز پارٹی کا احتساب ہے، ہمارا احتساب ہو رہا ہے کسی اور کا. رانا مشہود کو نہیں پکڑے، وہ کہہ رہے ضیاء اللہ آفریدی نے اگر کیا ہے وہ ایک فیک لیٹر کے اوپر انویسٹیگیشن کے اوپر نیب نے پرتول لی اور آپ کے سامنے جس طرح ان کو روکا گیا. تو کیوں یہ کیا واقعی نیب کو پولیٹیکل ادارے کے طور پہ اب استعمال کیا جائے گا؟ رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں یہ بات. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. وہ اینٹی کرپشن کا ادارہ کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا. یہ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ تو سپریم کورٹ کے ججز نے بیٹھ کے بینچ سے کہا ہے کہ جنازہ اٹھ چکا ہے نیب کا. جی وفات پا گیا نیب. وہ وفاق جو ہے وہ اس کی حکومت کی، وفاق کی ریاست بھی نہیں، حکومت کی ایک ٹوائے بن چکی ہے نیب. جو کیس جو ہے وہ فارغ کرنا ہوتا ہے، اگر وہ میاں صاحبان کے خلاف کیس ہے تو وہ فارغ ہو جائے گا، اس کی اپیل بھی نہیں کی جائے گی. جو کیس جو ہے وہ کسی اور کے بارے میں تو سیاسی طور پہ اس کو اٹھا لیا جائے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر تحریک انصاف والا کل کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی کرپشن کرتا ہے، اس کو پکڑا نہ جائے، پیپلز پارٹی والا کرتا ہے تو اس کو پکڑا نہ جائے. بالکل انویسٹیگیشن نہ ہو. ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر بھی کارروائی ہو. یہ مطالبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ تم اس پہ نہیں کرتے تو اس لیے ہم پہ بھی نہ کریں. یہ اچھا، یہ چانڈیو صاحب ویسے جو پرسیپشن بن رہا ہے نا، جیسے شرجیل میمن صاحب کو پکڑا گیا تو پرسیپشن یہی بنا کہ پیپلز پارٹی ریزسٹ کرتی ہے اور پھر یہ کہ ڈیل کرتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ، جی میں سٹیٹمنٹ کے اوپر انہوں نے کہا 2018 آگے، اب انتخابی سال ہے، اب ہم سب کا کچا چٹھا کھولیں گے، بھلے اسد کیسے ہوئے کوئی اور. اسد عمر بھائی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں ان کی سپورٹ میں کہنے لگا ہوں کہ یہ ان کو سیاسی بنانے میں کسی اور پارٹی کا حصہ نہیں ہے. وزیر اعظم نے نیب کے متعلق کیا کہا ہے؟ کیا وہ سیاسی نہیں ہے؟ وہ کہتے پگڑیاں اچھالتا ہے یہ ادارہ. پرویز رشید صاحب نے 2 بار کہا ناخن کاٹے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سپریم کورٹ تو اس کے بعد آ گئی جناب. پہلے تو ان کی حکومت نے خود کہا ہے
کہ نیب انتقام لے رہی ہے, اچھا, نیب بالکل. سیاسی کام کر رہی ہے, چانڈیو صاحب, نیب شریفوں کی پگڑیاں اچھال رہی, یہ تو حکومت نے کہا ہے. بالکل بالکل چانڈیو صاحب, حکومت چونکہ اب ہمارے ساتھ آ گئی ہے, دیر سے صحیح لیکن آ گئی. ڈاکٹر صاحب یہ سارے الزامات تو ہیں, اور آج جو چودھری نثار صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ کو کہا ہے, مجھے بتائیے کہاں انہوں نے غیر آئینی بات کی ہے کہ انٹلیکچوئلز جو ہیں ان کی ایک ایک لفظ کو پکڑیں اور اس کے اوپر بات کریں. وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پانی نہیں مل رہا, وہ کہہ رہے ہیں وفاقی ادارے اپنا کام نہیں کر رہے, صرف ایک سیاست کھیلی جا رہی ہے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں گزارش یہ ہے آسمہ کہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی بجائے ہم اپنا جو حصے کا کام ہوتا ہے وہ بھی دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. اگر کسی جگہ ہماری کوئی کوتاہی یا ناکامی ہوتی ہے تو اس کا ملبہ بھی ہم دوسروں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے. مثال کے طور پہ نکٹا کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے, اور اس طرح بہت ساری ایسے الزامات جو ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں. اس میں یقیناً جو ہماری حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے, اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, لیکن ہر اس سبجیکٹ کے ساتھ بہت زیادہ کردار جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کا ہے. اب یہ بات بالکل غیر مناسب ہے, اور میرا خیال ہے کہ سننے والوں کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے, ہماری قوم کے لیے جی یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوگی کہ اگر میں کہوں نہیں جی صوبوں کی یہ ذمہ داری ہے, صوبے کے مرکز کی یہ ذمہ داری ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بنیادی طور پہ صوبے اور مرکز مل کے ہی ایک ایسا سسٹم بنتا ہے کہ ڈاکٹر جو صاحب وہ لوگوں بات کو کر رہے ہیں سرو پانی کرنے کی کے لیے تقسیم کی, لوگ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ووٹ کہ دیتے ہیں. وفاق ہمیں پانی نہیں دے رہا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ نہیں مل رہا. یہ صرف وہ نہیں کہہ رہے, کے پی کے بھی کہہ رہا ہے 2009 کے بعد سے, یعنی جو وفاق کی ذمہ داری ہے سر وہ تو پوری کریں نا آپ. یہ فیڈریشن ہے نا, اس فیڈریشن کو وفاقی حکومت نے چلانا ہے, کیا وہ چلا رہے ہیں؟ وہ دیکھیں 100% چلا رہے ہیں, بلکہ میں آپ کو پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کی جو 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلی میٹنگ انہوں نے کی وہ کراچی میں امن کے حوالے سے تھی. اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے جو کردار ادا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. صوبائی حکومت کو اس کے باوجود ہم نے ساتھ رکھا, عزت دی, کپتان انہیں بنایا. یہ بات ہے ہی نہیں ہمارے ایجنڈے کے اوپر کہ ہم کسی ایسے صوبے میں جس میں ہماری حکومت نہ ہو, ہم وہ ہماری ترجیحات میں شامل نہ ہو, وہ ہماری جو وہ ڈیولپمنٹ کا پرائورٹی اس میں شامل نہ ہو. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی ہے, میں سی ایم لیکن سے یہ پوچھتا ہوں جی کہ آپ کے گرین لائن وہاں پہ کراچی میں کون بنا رہا ہے, کس لیے بنا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں, اور یہ ہمارا فرض ہے. فیڈرل گورنمنٹ باقی سارے صوبوں کو خیال رکھنا یہ ہمارا فرض ہے. پانی کی بات کرتے ہیں, آپ گرین لینڈ کی بات کرتے ہیں. سر بات ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو مسئلے جو اچھا سب ہوتا ہے وہ وفاقی حکومت کرتی ہے. جو وہاں برا یعنی 7 میں ہوا تو انہوں نے کہا جی صوبائی حکومت کیا کر رہی تھی جو 7 میں دھماکہ ہو گیا. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد اس پہ ہم بات ضرور کریں گے کیونکہ یہ سیریس اور سنجیدہ ایشو ہے. یہ میں نے نہیں کہا, چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا ہے. اگر یہ سنجیدہ ہے تو اس کے اوپر بات کرنا بھی ضروری ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے کہ جو بہت اہم مسئلے ہیں سیاسی ان پہ بات نہیں ہو رہی, اور چونکہ اب انتخابی سال بھی شروع ہو گیا ہے تو اب اور طرح کی سیاست ہو رہی ہے. میں اسد صاحب ابھی آپ ڈاکٹر صاحب کی بات سن رہے تھے, جو کام فیڈریشن کے کرنے کے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہونے چاہیے تھے, نہیں ہوئے. مثلاً اسمبلی میں 9 مہینے کے بعد پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, اسمبلی میں پرائم منسٹر بہت کم آئے, سینٹ میں بہت کم آئے. ان کو آنا چاہیے, جبھی تو آنرشپ ہوتی ہے. یہ مسئلے بڑے نہیں ہیں کیا؟ وہ تو آپ تو بات صرف اس کی کر رہی ہیں کہ جو ایک احسن اقدام ہے وہ نہیں اٹھا رہے, وہ تو آئینی لوازمات نہیں پورے کرتے. سی سی آئی کی میٹنگ ہونی ہو, آئین کہتا ہے کہ 3 مہینے میں 1 دفعہ ہونی ہے, وہ سی سی آئی کی میٹنگ نہیں انہوں نے کی 10 مہینے تک. لیکن باہر والے کیا گلا کریں گے کہ اسمبلی نہیں آتے اور سی سی آئی کی میٹنگ نہیں بلاتے. وہ اپنی کیبنٹ کی میٹنگ نہیں بلاتے. سپریم کورٹ کو آرڈر پاس کرنا پڑا کہ بھائی یہ جو اپنے رکھے ہوئے نا آئین کے تحت ان کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, خدا کا واسطہ فیصلے کرنے سے پہلے کیبنٹ کی اپروول لیا. لیکن وہ کہتے ہیں کبھی پاناما کیس میں الجھا دیتے ہیں, کبھی ڈان لیکس میں الجھا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو حکومت ہے وہ اپنا کام نہیں کر پاتی. تو یہ جو حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ڈان لیکس ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پاناما ہوتا ہے, وہ نہ کیا کریں, کوئی الجھائے گا بھی نہیں. اور جو کرنے کا ان کا شوق ہوتا ہے, ان کو محمد رفیع کے گانے گانے کا بہترین ٹائم اویلیبل ہے وزیر اعظم کو. سارے پاکستان کا تو سیر کرتے ہی کرتے ہیں, ساری دنیا کی سیر کرنے کا ان کے پاس ٹائم ہے, لیکن سی سی آئی میٹنگ بلانے کا ٹائم نہیں. ویسے یہ تو دل والوں کی بات ہے کہ وہ محمد رفیع کا گانا بہت اچھی بات ہے. یہ میرے خیال, میں تو یہ ان کی خوبی بیان کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر سی سی آئی کی میٹنگ بھی بلا لیا کریں اور آئین کی لوازمات کم سے کم پوری کر دیا کریں, تو شاید پاکستان کا وفاق اور صوبوں کی جو ریلیشن شپ, جو میں نے کہا تھا پہلے ایکنالج کیا جس نے اچھا رول پلے کیا, ان کی وجہ سے جو بہتری کی طرف جا رہے تھے وہ دوبارہ
तनज़ुली की तरफ ना जाएं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं वापस आपके पास आऊं, चांडियो साहब देखिए, आखिर हुकूमतों के साथ मसले रहते हैं। अब ज़ाहिर है पनामा का केस का फैसला ही नहीं आ रहा, फंसे हुए वो भी फंसे हुए। अब कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, प्राइम मिनिस्टर को सबने एतमाद का इजहार किया, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि अगर खुदा ना खास्ता कल को हुकूमत नहीं रहती तो क्या होगा, कौन वजीर आजम होगा, किस तरह से ये कश्ती आगे चलेगी। इसमें क्या खुदा ना तो खास्ता की क्या बात है? मतलब अगर ये फैसला होता है तो खुदा ना आपके खास्ता तो की दिल क्या की बात है? ख्वाहिश कहना। खुदा ना खास्ता। जी चांडियो साहब। फैसला असद उमर साहब ने लिखा है, पता नहीं। मैं आपको कहूं, जो सियासी पार्टियां होती हैं, हाँ। वो हर वक्त के लिए तैयार होते हैं। आपको याद है हमारी नून लीग ने कहा हमने एक टीम तैयार रखी है, हमारे पास बस बड़े माहिरीन बैठे हैं, बड़े टेक्नोक्रेट, हर मसले का हमने हल ढूंढ लिया है। लेकिन जब पहला खिताब किया वजीर आज़म साहब ने, आपको याद है, वो खिताब नहीं था, वो रोना धोना था। वो यार मुझे तो पता ही नहीं था इतने मसाइल है। मैं तफसील में नहीं जा रहा, ये तैयारियां होती हैं, हमारी पार्टियां तैयारी नहीं करती, हंगामी बुनियादों पे आ जाती है, फिर मसाइल खड़े हो जाते हैं। अभी आप इनसे पूछते थे डॉक्टर साहब से पानी का मसला। देखिए मैं बार बार कहता हूं, हमारे सूबों के दरमियान एतमाद का फुकदान है। ये वफाक की हुकूमत का काम होता है कि वफाक को मजबूत करे, वफाक की जो शामिल कुव्वतें हैं, कौमें हैं, इलाके हैं, उनका एतमाद बढ़ाए। पानी की बात हम नहीं करते। आपने चश्मा लिंक कैनाल के लिए क्या कहा था उस वक्त, और आपने किया क्या? आपने तो बिजली घर बनाने की बात कर दी है। आपने सारे मसाइल खुद पैदा किए हैं। आपने बिजली के मामले में क्या ऐलानात किए थे, आज क्या है? आपने किसी भी सूबे के लिए, खास तौर पे मेरे सूबे के लिए, आपने कभी वफाकी चेहरा दिखाया ही नहीं। वजीर आज़म साहब को तो रहम आया नहीं, और वफाकी दाखिला के वजीर ने तो सिवाय धमकियों की हमें कुछ दिया ही नहीं। अगर ऐसी फिजा में वफाक तरक्की नहीं करते। मगर चांडियो साहब, अमन तो आया ना सिंध के अंदर, अमन सर 15,000 आदमी मर गया था। एक बात सर, सिंध में इतने कत्लो गारत गरी थी, आखिर अब बेहतरी तो आई है। तो अगर वो है तो उसमें कारनामा इनका नहीं है, उसमें कारनामा उस वक्त के कमांडर का है, अफवाज पाकिस्तान का है, रेंजर का है, सिंध पुलिस का है। इन तीनों ने मिलकर तय किया, और पूरी कौम ने कहा, पेशावर के वाक़े के बाद पूरी कौम का मुतालबा था ये ऑपरेशन, ये इनका कारनामा। अगर इनका कारनामा होता तो ये पहले कर देते। फिर इस ऑपरेशन के सिलसिले में अखराजात के हवाले से जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं किया? ठीक, इस ऑपरेशन को डॉक्टर साहब, मुतनादा जी, बार बार बनाने की कोशिश जी, की, तो जी, वज़ीर जी। दाखिला ने की। सही। आप जरा गौर तो करें ना, हम पर इल्जाम लगाए, बिल्कुल, हम बिल्कुल। आपके सामने जवाबदार हैं। सही, लेकिन जी। एक बात आसमा बीबी आप कबूल करेंगी, असद उमर साहब भी करेंगे, और दो डॉक्टर भी, पीपल्स पार्टी वफाक की दुश्मन नहीं हो सकती। जाहिर है नहीं हो पीपल्स सकती, पार्टी वो वफाक के तो खिलाफ कोई नहीं है। जमात नहीं हो सकती पीपल्स सर, ये पार्टी तो कुर्बानियां बिल्कुल, देकर वफाक बिल्कुल, की सियासत की है। बिल्कुल। और ये मैं किसी के लिए भी नहीं कहूंगा कि वो वफाक के दुश्मन है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की ज़हनी सोच कैसी है और वो कैसे फैसले करते हैं, उससे वफाक और सूबों के ताल्लुकात कैसे खराब होते हैं। सीपेक उसकी एक जिंदा मिसाल है। जून 2013 के अंदर एमओयू साइन किया चाइना से, पावर में आने के 2 हफ्ते बाद, क्योंकि पहले काम हुआ था, इनका तो मंसूबा था नहीं, वो पहले से तकरीबन तैयार रखा हुआ था। जून 2013 में होता है एमओयू। आपको पता है सूबों को पहली ब्रीफिंग इस सीपेक की, जिसको कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मंसूबा है पाकिस्तान की तारीख का, पहली ब्रीफिंग जो है वो 2.5 साल के बाद होती है, जब बलोचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक हंगामा खड़ा हो जाता है। अच्छा साहब, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत रोका गया है, बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है, अफसोसनाक खबर है, और ये मुसद्दिका नहीं है, ये इत्तला अभी तक गैर मुसद्दिका है, इसकी छानबीन भी हो रही है और हम आप तक पहुंचाना भी चाहते हैं। लेकिन अभी कलर सैयदा के करीब शायद एक जहाज़ गिर गया है, तैयारा गिर गया है, और ये खबर हम मज़ीद इसकी तस्दीक ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये अगर ऐसा हुआ है तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत अफसोसनाक खबर भी है। ये अगर हुकूमती ज़राए, हमारे साथ वज़ीर भी बैठे हैं, अगर वो भी पता कर लें, क्योंकि ये चौधरी निसार साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब कलर सैयदा है। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी खबर है, अल्लाह ना करे कि ये खबर सही हो। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर अभी पिंडारी के करीब जगह ये कही जा रही है, डॉक्टर साहब आप तस्दीक कर सकते हैं इस खबर की क्या? क्योंकि ये मेरे ख्याल आपके हल्के में आती है, ये नहीं? जी आसमा, पहली बात हुई है कि बहुत अफसोसनाक खबर आप दे रही हैं, मैं फिलहाल तो इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। ठीक।
اور یہ غالباً وفاقی وزیر داخلہ جو نثار علی خان صاحب کی کانسٹیچوئنسی جی ان کی بالکل بالکل کلر سیدہ جو ہے یہ ان کے حلقے میں آتا ہے. بالکل. باقی میں اب ظاہر آپ کے پروگرام پہ ہوں, جی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ ذرائع سے اس کی تصدیق کر سکوں. جی جی ڈاکٹر صاحب پھر واپس اگر اس ایشو پہ آئیں, جیسے اسد عمر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مطلب بہت ساری معاملات کو سیریس لینے کی ضرورت ہے لیکن حکومت نہیں لے پا رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ صرف چند ایسے بیانات کی کو سامنے رکھ کے جو وفاقی وزراء کے ہوں, کوئی ہمارے جیسے جو پارٹی کے ادنا کارکن ہیں ان کے ہوں, جی آپ کو اس طرح کا نظریہ وفاقی حکومت کے بارے میں پیش کریں, میرا خیال ہے یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے. جہاں تک تعلق ہے وفاقی حکومت کا, میں مختصر بات یہ کروں گا کہ اسد عمر صاحب نے جو آخر میں سی پیک کی بات کی, جی تو میں انہیں یاد دلاؤں گا کہ سب سے زیادہ تنقید جو کی وہ آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے خٹک صاحب انہوں نے کی, بالکل. بلکہ وہ تو اللہ ان کو ہدایت دے اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے جو ہمارا سب سے زیادہ قیمتی پیارا عزیز دوست چائنا ہے, جی اس کے سفیر کو جھوٹا قرار دے دیا. یعنی یہ سفارتی آداب میں آج تک پاکستان کی تاریخ میں انوکھا واقعہ نہیں ہوا کہ ایک وزیر اعلیٰ کسی دوسرے, اور وہ بھی انتہائی قریبی دوست, جس کی دوستی کی ہم جو ہے وہ لازوال داستانیں بیان کرتے کرتے ہماری زبان نہیں تھکتی, اور ہمیشہ اس نے ہمارا ساتھ بھی دیا, اس کے وزیر کو, اس کے سفیر کو جھوٹا قرار دے دیا, اچھا. اور ہمارے اوپر بھی الزامات ہاں لگائے. لیکن ڈاکٹر صاحب تو ابھی ہمارے تک اس سی وزیر پیک کا پشاور چلے جو گئے. روٹ ہے وہ بھی کہیں میں نہیں عرض کر رہا ہوں ملتا, نا, ہمیں کسی کاغذ کسی ویب سائٹ کسی جگہ پارلیمان کے سامنے بھی نہیں رکھا گیا, تو اس پہ شکوک تو اٹھیں گے نا سر. بالکل ہے, بالکل ہے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, میں صرف ان کو یہ آپ کو نہیں بتانے کی کوشش کر رہا کہ انہوں نے یہ کیا, بلکہ میں اصل بات یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ان کی اس تمام بے جا تنقید کے باوجود, ٹھیک ہے چلے ان کے کنسرنز ہیں, میں مانتا ہوں جائز تنقید تھی, ہمارے جو سفیر ہیڈ کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب پلاننگ منسٹر, وہ پشاور چلے گئے ان کے پاس. اچھا ڈاکٹر صاحب اعتراضات ہم دور کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب معذرت میں ہمیں بریک پہ جانا پڑے گا, ایک چھوٹی سی ہم بریک لے رہے ہیں, لیکن ہم یہ بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ کیا جو غیر مصدقہ اطلاع ہے, لیکن چونکہ جہاز گرا ہے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, اس لیے وہاں سے اطلاعات ہمیں مستقل آ رہی ہیں اس علاقے سے. اللہ نہ کرے کہ کوئی اس میں جانی زیادہ نقصان ہوا ہو, لیکن ظاہر ہے کہ فضائی حادثوں میں ہمیشہ احتمال رہتا ہے. کہ ہم چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات ضرور کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے بریک سے پہلے بات کی تھی کہ شاید کوئی کلر سیدہ کے اندر پہاڑوں پہ آگ لگنے کا واقعہ ہوا ہے. ابھی تک کوئی تصدیق کس حوالے سے نہیں ہے کہ کیا آیا کوئی جہاز گرا ہے یا کچھ اور. البتہ کچھ امدادی ٹیمیں ضرور گئی ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ایسی خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی. ہم موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. اب یہ اسد عمر صاحب, یہ اب آخری سال ہے, ظاہر ہے کہ انتخابی سال ہے, شروع ہو گیا معاملہ, سب لوگ اپنی اپنی پالیٹکس کو اب لے کے آئیں گے تاکہ وہ الیکشن لڑ کے واپس آئے. پاناما کا کیس ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں آیا, پتہ نہیں کب اس کا فیصلہ آئے گا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب انتخابات کے گرد ہی سب گھیرا ہو رہا ہے یا کچھ اور معاملہ بھی ہے؟ دیکھیں انتخابی سال تو شروع ہو چکا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پاناما کا کوئی بھی فیصلہ آئے تو تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں انہوں نے اپنی انتخابی تیاریاں بھی شروع کر دی ہے, اور سیاست کے اندر اس کا آپ کو رنگ بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ پہلے جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, یہ کمال کر دیا ڈاکٹر صاحب نے, بالکل سوال گندم جواب چنا. ہم سوال یہ پوچھ رہے ہیں, اور ایک سنجیدہ سوال ہے جس کا ایک سنجیدہ جواب چاہیے ہمیں, کہ سی پیک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ, 49 ارب ڈالر آپ سپینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کلیم کر رہے ہیں یہ گیم چینجر ہے. وفاق جو ہے وہ 2.5 سال ایم او یو سائن ہونے کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ میٹنگوں میں بیٹھتے ہیں, ڈیلیگیشنز میں ساتھ جاتے ہیں, معاہدے سائن ہو رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے. وفاق کے ساتھ جو صوبے جڑے ہوئے ہیں, جس کو آئین کہتا ہے کہ سی سی آئی میں تمام ایسے معاملات حل ہونے ہیں, ان کو 2.5 سال بتایا تک نہیں جاتا, ایک بریفنگ نہیں دی جاتی. وہ جو پشاور جانے کی بات کر رہے ہیں, تاریخ پوچھ لیں ان سے کہ کب گئے تھے پشاور. وزیر اعلیٰ کو تو بلایا تھا کے پی کے سی ایم کو, پھر ان کو بتایا بھی گیا کہ یہ اس پروجیکٹ کے اندر ہے. بالکل بتایا گیا. کب؟ شروع ہونے کے 2.5 سال بعد, جب دھمکیاں دے دیں وزیر اعلیٰ نے. وزیر اعلیٰ کا
وہاں پہ آئینی ذمہ داری ہے. یہ تو اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کرتے, اس کی آئینی ذمہ داری ہے اپنے صوبے کے حقوق کا دفاع کرنا. جب اس نے دھمکی دی, 2.5 سال گزر چکا تھا, $50 ارب کے معاہدے ہو گئے تھے, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بیٹھے میں, حمزہ شہباز میٹنگوں کے اندر بیٹھے میں, یہ سب تماشا چل رہا ہے. 2.5 سال کے بعد بلایا گیا اور بریفنگ دی گئی. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو پھر کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو پھر جاگیر اگر سندھ کسی کی نہیں ہے تو یہ پاکستان بھی تو کسی بادشاہت کا وہ نہیں ہے نا کہ ایک بھائی صرف ساتھ چلے جائیں, باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نہیں آئے. یہ تنقید آپ کے اوپر ہوتی ہے. سی پیک کا روٹ ابھی تک نہیں کسی کو دیا گیا آفیشلی, اگر دیا گیا تو بتا دیجئے. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ پاکستان سب کا ہے, یہ یقیناً کسی کی جاگیر نہیں ہے, ہمارا پیارا ملک ہے اور ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی بہتری لانے کی. کچھ لوگ اس بہتری کے مخالف ہیں صرف اس لیے کہ جو الیکشن ایئر کی بات ہو رہی ہے, انہیں لگتا یہ ہے کہ شاید اگلے الیکشن میں بھی جگہ نہ بنا پائیں اور مسلم لیگ نون کو شاید ان کے لیے ہرانا مشکل ہو, اس لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. اب یہ 2.5 سال کی بات بالکل غلط ہے. بالکل میں آپ کو ریکارڈ پہ یہ بات بتاؤں گا کہ سی پیک کی اناؤنسمنٹ کب ہوئی اور اس کے بعد ہماری پہلی بریفنگ کب ہوئی. یہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہے, میں جب بھی آپ کے پروگرام پہ آؤں گا میں بالکل آپ کو بتاؤں گا. جب نہیں ڈاکٹر صاحب, کل یہ ڈاکیومنٹ آپ دیں گے ساری قوم کو, ساری قوم کے سامنے میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, آپ ہم سب کو بتائیں گے, ساری قوم کو بتائیں گے کہ پہلی بریفنگ صوبائی وزیر اعلیٰ کو کب دی گئی. میں بالکل آپ کو بتاؤں گا جی, یہ میری بالکل آپ سے کمٹمنٹ ہے. لیکن یہ تاثر جو دیا جاتا ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ یہ ملک کے سب سے بڑے ہمدرد ہیں اور ہمیں جو ہے وہ, میں کہتا ہوں کہ صرف یہ